کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پانی کی فراہمی قدرتی طور پر محدود ہے، اس کا انتظام کس طرح کیا جاتا ہے؟ کیا ہم واقعی اپنے آبی وسائل کو مؤثر طریقے سے سنبھال رہے ہیں یا ہم ایک سنگین بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات تلاش کرنا ہماری بقا کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ پاکستان میں جب آپ کبھی بھی دریائے سندھ کا جائزہ لیں، جو تقریباً شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہے، جہاں کچھ زرعی زمینیں اور پانی کا وسیع انفراسٹرکچر جیسے نہریں، ڈیم اور پشتیں، یہ ایک ایسا نظام ہے جس نے دنیا کے سب سے خشک علاقوں میں سے ایک کو لاکھوں ایکڑ زرخیز زمین میں بدل دیا ہے، اور اس نے پاکستان کے پانی کے حوالے سے پیچیدہ معاملات بھی پیدا کیے ہیں۔ پچھلے 75 سالوں میں پاکستان کی آبادی 5 گنا بڑھ چکی ہے، جبکہ فی کس پانی کی دستیابی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ 2025 تک یہ خطہ مکمل آبی قلت کا شکار ہونے کی پیش گوئی کی گئی تھی، لیکن پاکستان شدید سیلابوں کا بھی شکار ہے، ہر ایک تباہی مچاتا ہے اور سینکڑوں جانیں لے لیتا ہے۔ یہ دوہرا آبی بحران ظاہر کرتا ہے کہ جب آپ ایک دریا کے نظام کو اس کی حد سے زیادہ دوبارہ ڈیزائن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ دریائے سندھ کو جدید شکل دینے کا آغاز برطانوی نو آبادیاتی دور میں 1800 کی دہائی میں ہوا، لیکن ہم اس پہ بات کریں گے۔ برطانوی راج سے پہلے یہ علاقہ زیادہ تر زرعی و چرواہی معاشروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ لوگ صدیوں سے مویشی پالتے اور فصلیں اگاتے تھے، جیسے جوار، سبزیاں اور چاول، جو دریائے سندھ کے کنارے کاشت کیے جاتے تھے، اور وہ دریائی نظام کے اتار چڑھاؤ کے مطابق نقل مکانی کرتے تھے۔ یہ ایک جادوئی زمین تھی جہاں دریا ایک زندہ حقیقت تھا۔ جغرافیہ کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ دریا کے مقدس پانی تھے، یہ ایک جاندار شے تھی جس کے ساتھ آپ کا مسلسل تعامل ہوتا تھا۔ یہ علاقہ بنجر تھا اور دریائے سندھ اور اس کے معاون ندیاں یہاں کا واحد سطحی پانی مہیا کرتی تھی، جو شمال مشرق کے پہاڑوں میں برف اور گلیشیئر پگھلنے سے بہتی تھی اور گرمیوں میں مونسون کی شدید بارشوں میں مزید بڑھ جاتی تھی۔ آج کی طرح اس کا مطلب یہ تھا کہ دریا کے بہاؤ میں سال بھر بہت زیادہ اتار چڑھاؤ رہتا تھا۔ تقریباً 84% بہاؤ اپریل سے اکتوبر کے دوران ہوتا تھا، جبکہ سال کے باقی مہینوں میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی تھی۔ اگر سیلاب آتا تو پانی عام طور پر میدانوں میں پھیل جاتا، اور چونکہ پانی کو پھیلنے کی جگہ مل جاتی تو سیلاب کی شدت کم ہوتی۔ نو آبادیاتی دور سے پہلے کی سلطنتوں نے اپنا آبپاشی نظام بنایا تھا۔ یہ زیر آب نہریں تھیں جو سیلابی پانی کو جمع کرتی اور دریا کے کنارے سے کئی میل دور تک آبپاشی ممکن بناتی تھی۔ یہ نہریں دریا کی طرح موسمی تھی، زیادہ بہاؤ کے دوران بھر جاتی لیکن سردیوں میں خشک ہو جاتی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نہریں زمین کی قدرتی نکاسی آب کے نظام کے مطابق بنائی گئی تھی تاکہ پانی واپس دریائے سندھ اور سمندر تک پہنچ سکے۔ 1800 کی دہائی میں حالات بدلنا شروع ہوئے۔ کئی جنگوں کے بعد برطانیوں نے دریائے سندھ کا مکمل کنٹرول کر لیا اور یہ ان کے ہندوستانی راج کا حصہ بن گیا۔ نئے برطانوی حکمران اس خطے کو زیادہ سے زیادہ زرعی پیداوار دینے والا بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑے نہری نظام کی تعمیر شروع کی جو صرف سیلابی پانی کو قابو کرنے کے بجائے سال بھر آبپاشی ممکن بنانا تھا اور دریا کے پانی کو دور دراز علاقوں تک پہنچانا تھا۔ یہ پانی تجارتی فصلوں جیسے گندم اور کپاس کو سینکڑوں میل دور تک سیراب کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ برطانیہ نے دریا کے پانی کو پشتوں سے محدود کر دیا تھا تاکہ سیلابی پانی کو کناروں سے آگے نہ پھیلنے دیا جا سکے، اور اس نہری نظام میں سب سے اہم جز بیراج تھے۔ یہ ڈیم نما انفراسٹرکچر تھے جو دریا کے بہاؤ کو بلند کر کے پانی کی نہروں میں منتقل کرنے میں مدد دیتے تھے۔ یہ ایک مغربی سوچ تھی کہ ہمیں فطرت کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ یہ ایک جدیدیت پسند نقطہ نظر تھا جو 20ویں صدی کے اوائل میں ترقی پایا۔ برطانوی راج نے کسانوں کو نہری زمینوں پر آباد کیا اور جنگلات، دلدلوں اور حیاتیاتی تنوع کو تباہ کر دیا۔ یہ صرف ایک انجینئرنگ کا منصوبہ نہیں تھا بلکہ ایک سماجی منصوبہ بھی تھا۔ نہروں کے آخر میں جہاں پانی کم تھا، برطانیوں نے زمینیں مقامی چرواہوں کو دے دی، جبکہ بہتر پانی والی زمینیں اپنے حامیوں جیسے سابق سرکاری عہدیداروں کو دے دی گئی۔ 1947 میں برطانوی راج کے خاتمے پر یہ نہری نظام ایک وسیع نیٹ ورک بن چکا تھا جو تقریباً 26 ملین ایکڑ زمین کو زرخیز بنا چکا تھا۔ پاکستان کی آزادی کے بعد یہ روایت جاری رہی۔ 1960 سے 1990 کے دوران 18 مزید بیراج اور بڑی نہریں بنائی گئی۔ آج یہ نظام 50 سے زائد نہریں، 80 سے زیادہ ڈیم، 19 بیراج اور 2 بڑے نکاسی آب منصوبے شامل کرتا ہے، جسے دنیا کا سب سے بڑا مربوط نہری نظام کہا جاتا ہے۔ لیکن اس تبدیلی کے بڑے نقصانات بھی ہوئے۔ 2022 میں ایک غیر معمولی مونسون کے پاکستان کا ایک تہائی حصہ ڈبو دیا۔ 1600 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ جب پانی واپس دریا میں جانا چاہتا تھا تو اسے قدرتی راستے نہیں ملے۔ یہ نہری نظام پشتوں اور نکاسی کے نظام سے روکا گیا۔ اس نظام نے پانی کی قلت اور عدم مساوات کو بڑھا دیا۔ پنجاب جو بالائی صوبہ ہے، سندھ کی نسبت زیادہ پانی کنٹرول کرتا ہے۔ پاکستان مزید ڈیم بنا رہا ہے اور خدشہ ہے کہ اس سے صوبائیت کو ہوا دی جائے گی۔
کیونکہ سندھ صوبے کو ہمیشہ ان ڈیمز کی شدید تحفظات رہے ہیں جو دریائے سندھ پر پہلے تعمیر کیے گئے تھے، جیسے کہ تربیلا ڈیم۔ یہاں ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا ہوگا کہ کیا ہم واقعی غلطیاں دہرا رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا؟ ہمیں ایک نئے نقطہ نظر کی ضرورت ہے جہاں پانی کے انتظام کو زیادہ مساوی، پائیدار اور مقامی کمیونٹیز کی شمولیت کے ساتھ کیا جائے۔